یہ انہی دنوں کی بات ہے، کرکٹر شاداب خان کی بارات کے مناظر ہیں۔ کوئی کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا میوزک اور جذبات کو بھڑکا دینے والے گانے نہیں ہیں، بلکہ اسماء الحسنیٰ کی گونج نے دل و دماغ کو منور کر دیا۔ ایک خوشگوار حیرت کا احساس۔ الحمدللہ، شوبز سلیبریٹیز، ماڈلز، ایکٹریسز، سنگرز، حجاب اوڑھنا، قرآن کو تھامنا، اس کی مثالیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسلام میں مکمل داخلہ نصیب فرمائے۔ میں یہاں نام لینا چاہوں گی اور مبارکباد دینا چاہوں گی، اسپیشلی خواتین میں صنم چودھری، رابی پیرزادہ، زینب جمیل، نور بخاری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان امثال کو مقبولیت کے ساتھ، دین میں مکمل داخلے کے ساتھ قبولیت سے نوازے۔ اور اسی طرح سپورٹس میں ایک خاص دنیا میں پیغام گیا۔ محمد یوسف ہوں، پاکستانی کرکٹ کوچ، محمد رضوان پلیئر، کرکٹر احمد شہزاد اور دیگر، دنیا بھر میں جس قدر اسلاموفوبیا پھیلتا جا رہا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ان کے رد کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی انڈسٹری میں سے ان کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من سن سنتن حسنہ، جو نیکی کی مثال قائم کرتا ہے، اللہ بعد میں ان کو فالو کرنے والوں کا اجر بھی انہیں ساتھ دیتا ہے۔ ومن سن سنتن سیئہ، جو بے حیائی کے، فحاشی کے، ولگیرٹی کے ٹرینڈ شروع کرتا ہے، ان کے لیے بھی ایسے ہی وعید ہے کہ بعد میں جتنے انہیں فالو کرتے ہیں، فین فالوئنگ کا عذاب بھی انہیں ساتھ ہوتا ہے، گناہ ان کے حصے میں بھی جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ قابیل نے پہلا ناحق قتل کیا تھا۔ دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں، قاتلوں کے ساتھ ساتھ پہلے قاتل کے حصے میں بھی گناہ جاتا ہے، کیونکہ اس برائی کا آغاز اس نے کیا تھا۔ تو دیکھ لیجئے، آپ جس بھی سرکل میں ہوں، جس بھی فیلڈ سے ہوں، آپ نیکی کی مثال بننا چاہیں گے یا برائی کی؟ بھلا عارضی دولت شہرت کی خاطر کیا کوئی ابدی دولت شہرت جنت کو اگنور کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو قدم بڑھائیے، نیکی کی مثال ہم بھی بن سکتے ہیں، اور بعد میں نیکی کا سفر شروع کرنے والوں کے قدموں کا اجر بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔